أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند تمام احباب پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تھوڑا آگے آ جائیں، ادھر قریب آپ بھی تھوڑا آگے آ جائیں۔ اللہ عز و جل کا سادہ احسان ہے کہ اس رب لم یزل نے ہمیں جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں سے مستفیض ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 کی آیت مبارکہ کا ایک جز تلاوت کیا ہے۔ اللہ عز و جل نے پورے قرآن کو مسلمانوں کے لیے ہدایت بنایا ہے، تو اس رکوع میں والدین کی اہمیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ خاص طور پہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو اس وقت کی جو ان کی کیفیت ہے اس کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ والدین اللہ کی ایک نعمت ہیں، اور اس نعمت کا بندہ کیسے شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے جہاں اپنا شکر ادا کرنے کا فرمایا، ساتھ ہی والدین کا شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ فرمایا انشکر لی ولوالدیک، تم میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ تو والدین کا اب اس جو آیت ہے، سپارہ ہے، اس رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ نے یہ قرآن میں نازل فرما دیا ہے اور اپنے نبی کی زبان سے یہ کہلوا دیا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت صرف رب کی ہوگی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اور کچھ نہیں، صرف اور صرف حسن سلوک کیا جائے گا۔ پھر اللہ نے بطور خاص والدین کے بڑھاپے کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عندک الکبر، جب تم جوان ہو جاؤ، تمہارے سامنے تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں، یا کوئی دنیا سے ایک چلا گیا ہے دوسرا موجود ہے، اب تمہاری حالت کیا ہونی چاہیے؟ ہوتا کیا ہے، اگر بچہ گھر میں لیٹ آیا، والدین نے پوچھا تو آگے سے والدین سے ناراض ہو گئے، لڑ پڑے کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے، میری اپنی زندگی ہے، میں آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں، آپ کی سوچ پرانی ہے، آپ پرانے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ لیکن قرآن نے کہا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، والدین کو جھڑکنا تو دور کی بات ہے، والدین کے ساتھ الجھنا تو دور کی بات ہے، والدین کو گالیاں دینا تو دور کی بات ہے، والدین کو ڈانٹنا تو دور کی بات ہے،
قرآن نے کہا فلا تقل لہما اف، والدین کوئی بات کہیں تو تم اف بھی نہ کرو، اف بھی نہ کہو۔ اوہ پہلے آپ نے نہیں بولا۔ یہی اولاد دوستوں کے لیے ہر ٹائم وقت ہے، لیکن والدین کے لیے ٹائم ہی نہیں۔ والدین کو اولاد سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا، لیکن یہ خواہش تو ہر والدین کی ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہماری فرما برداری کرے، ہمارا ادب کرے، ہمارے پاس دن میں کم از کم 24 گھنٹوں میں کچھ دیر بیٹھے تو صحیح، کوئی دل کی بات تو کرے، کوئی ہماری دل کی بات تو سنے۔ لیکن ایک ہی گھر کے اندر رہنے والے چند افراد ہیں، باپ بیٹے سے دور ہے، بیٹا باپ سے دور ہے، بھائی بھائی سے دور ہے۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہو، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، آپس میں تمہاری دوری کیوں ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ مادیت کا دور، یہ فتنہ پروری کا دور، یہ ہر جگہ سازش کا دور اور طرح طرح کے فتنوں کا دور۔ لیکن گھر کے اندر رہنے والے، آپ نے دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، گھروں میں بھائی مشاورت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ منظر بڑا دل کو چیر دینے والا ہوتا ہے۔ باپ بوڑھا ہو گیا اور اس کی اولاد جوان ہے، بھائی سارے مل کے مشورہ کر رہے ہیں، مشاورت چل رہی ہے، ہر بھائی بڑھ کے مشورہ دیتا ہے، یہ ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے یہ ہونا چاہیے، سارا مشورہ چل رہا ہے، لیکن ایک بوڑھی شخصیت، بڑھاپے کی رونق جس کے چہرے پہ ہے، جس کے بالوں میں سفیدی ہے، وہ اور کوئی نہیں، انہی کا باپ ہے، وہ انہی سے تھوڑا سا ہٹ کے بیٹھا ہے، کچھ بولتا نہیں۔ کس لیے نہیں بولتا؟ اسے پتہ ہے میری بات کی کون سی اہمیت ہے، میری بات کی کون سی اہمیت ہے۔ تو والدین یہ وہ اللہ کی نعمت ہے کہ بندے کے پاس ایک وقت ایسا آ جاتا ہے، ایسا وقت آتا ہے کہ سب کچھ ہوتا ہے، بندہ پورے زمانے کو انگلیوں پہ نچا بھی سکتا ہے، جو چاہے خرید بھی سکتا ہے، جو چاہے لے بھی سکتا ہے، جس کو چاہے اپنے پاس لا بھی سکتا ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے ماں باپ کو نہیں لا سکتا، اس کے پاس ماں باپ نہیں ہوتے۔ آج مظلوموں میں سر فہرست والدین کا نام آتا ہے۔ اولاد کو پتہ ہی نہیں ماں باپ ہیں کیا چیز۔ ایک مقدمہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، وہ مقدمہ لانے والا بیٹا ہے، آ کے سرکار کی بارگاہ میں کہتا ہے میرا باپ میرا مال لینا چاہتا ہے، حالانکہ والدین کو اولاد کے مال کی کوئی غرض نہیں ہوتی۔ میرا والد میرا مال لینا چاہتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو بلوایا کہ بلا کے لاؤ۔ جب صحابی گئے انہیں بلانے کے لیے، انہوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کوئی غیر ضروری امر ہو گیا، مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں آپ کے بیٹے نے آپ کی شکایت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی ہے، اس لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ اب وہ گھر سے نکلتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں آنے تک وہ اپنے دل ہی دل میں اپنے رب سے چند باتیں کرتے ہیں، دل ہی دل میں، کہ کانوں نے بھی نہیں سنا، دل ہی میں باتیں ہیں۔
ان کا سرکار کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب اس کا والد آئے تو اس سے آپ پوچھئے گا جو تو نے دل میں کہا ہے وہ تو ہمیں سناؤ کیا کہا ہے۔ جب وہ آئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تیرے بیٹے نے یہ شکایت کی ہے، اس نے ساری بات بیان کی کہ میں اس سے مال لے کے اسی کے بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں، اسی کی خالاؤں پہ پھوپھیوں پہ خرچ کرتا ہوں، اپنی ذات پہ تھوڑا خرچ کرتا ہوں۔ پھر سرکار نے فرمایا جو تو نے دل میں کہا ہے وہ تو سناؤ۔ اس نے یہ بات سنی تو کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جو بات میرے کانوں نے نہیں سنی ہے وہ آپ کے رب نے سن لی ہے اور آپ کو بھی بتا دی ہے۔ اب انہوں نے وہ باتیں بیان کرنا شروع کی۔ یہ باتیں جب سرکار سن رہے تھے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ باپ کی بات ہے، بیٹے کے بارے میں ہے، رحمت عالم کے سامنے ہے۔ وہ انہوں نے جب باتیں بیان کی تو میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا جب دل ہی دل میں اے میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن تو اسی وقت سے شروع ہو گئے تھے، ہم نے اپنے لیے جینا تو چھوڑ دیا تھا، تیرے لیے سب کچھ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو روتا تھا ہم سو نہیں سکتے تھے، تو کھاتا نہیں تھا ہم سے کھایا نہیں جاتا تھا، تو بیمار پڑتا تھا ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ آج ہم بوڑھے ہو گئے، تو جوان ہو گیا، آج میری ہڈیوں کا گودا ختم ہو گیا، تیری ہڈیوں میں توانائی آ گئی، ہم نے تو سب کچھ تیرے لیے کیا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باتیں سن رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور پھر آپ نے اس بیٹے کے کندھے کو پکڑ کے جھنجھوڑا اور فرمایا میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، تو کہتا ہے میرا باپ میرا مال لینا چاہتا ہے۔ آپ نے تاریخ ساز جملہ بولا، فرمایا انتا ومالک لابیک، تو کیا ہے تیرا مال کیا ہے، سب کچھ ہی تیرے باپ کا ہے، سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ تو یہ والدین لوگوں نے آدھی آدھی حدیثیں سنائی، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ ارے باپ وہ سایہ دار درخت ہے، خود دھوپ برداشت کرتا ہے، اولاد کو ٹھنڈی چھاؤں دیتا ہے۔ اگر گھر کے اندر اگر آج رونق ہے اور گھر میں خوشی خوشی سب چل رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، پہن بھی اچھا رہے ہیں، اس کے پیچھے محنت باپ کی ہوتی ہے۔ اولاد اٹھ کے کہتی ہے اپنے باپ سے تم نے آج تک ہمارے لیے کیا کیا ہے، تم نے ہمارے لیے آج تک کیا کیا ہے۔ ارے جب تو پیدا ہوا تھا اس ٹائم سے لے کر اب تک یہ اتنا بڑا کر دیا، یہ کس نے کر دیا؟ یہی والد ہوتا تھا کہ جس کو پتہ چلتا تھا 2 دن ہڑتال ہونی ہے، میرا بچہ چھوٹا ہے، تو وہ والد 2 دن کا دودھ ایڈوانس میں گھر میں لا کے رکھتا تھا کہ خیر ہے میرے بیٹے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اولاد جو اپنے والدین کو اپنا نوکر سمجھتی ہے، خود دسترخوان پہ بیٹھی ہے، اس کے لیے ماں آ کے دسترخوان لگائے۔ ارے تم چل پھر سکتے ہو، کھا سکتے ہو، بول سکتے ہو، کیا کبھی وہ وقت نہیں آئے گا کہ ماں باپ بیٹھے ہوں، اولاد ان کے لیے دسترخوان لگائے، ان کے لیے کھانا لگائے، ان کو کھانا کھلائے؟ کیا تم اٹھ کے پانی نہیں پی سکتے ہو؟ ماں کو حکم دیتے ہو میرے لیے پانی لے آؤ؟
تمہارے ہاتھ پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ اٹھ کے پانی نہیں پی سکتے؟ آج ہمیں ہر بندے کو پتہ ہے کہ میرے دوست کی فیورٹ ڈش یہ ہے، میرے دوست کی پسندیدہ غذا یہ ہے، اس کو یہ چیز پسند ہے۔ مجھے بتائیں کون سی اولاد ہے جسے یہ پتا ہے کہ میرے باپ کا پسند کا کلر کپڑوں میں یہ ہے، اس کو کھانے میں یہ چیز پسند ہے، اس کو یہ چیزیں پسند ہے، ماں کو یہ پسند ہے، باپ کو یہ پسند ہے؟ کون سی اولاد ایسی ہے؟ ارے ماں تو وہ ہے جو بیٹے کے قدموں کی آہٹ سے بھی پہچان جاتی ہے یہ بیٹا آ رہا ہے۔ با یزید بسطامی ولیوں میں ایک اونچا نام ہے۔ ایک دن ماں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، اے ماں، میں اپنا جو تیرا حق ہے میرے اوپر وہ ادا کروں یا اپنے رب کے حقوق ادا کروں؟ تو اپنے حق مجھے معاف کر دے۔ ماں نے کہا میں نے تجھے اپنے حق معاف کر دیے۔ با یزید بسطامی جنگلوں میں نکل گئے، 12 سال تک جنگلوں میں عبادت کی۔ ایک دن سفر میں تھے، بستام کے پاس سے، گھر کے پاس سے گزر ہوا، دل میں خیال آیا 12 سال گزر گئے ہیں، ماں کا پتہ تو پوچھوں، ماں کا تو پوچھوں۔ پھر رات تھی، دروازے پہ دستک دینے لگے، ہاتھ روک لیا کہ ماں کو تکلیف کیوں دوں، 12 سال سے خدمت تو کی نہیں ہے، تکلیف کیوں دوں؟ گھر کے باہر بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ پھر صبح کا تہجد کا وقت آیا، نالی سے پانی بہہ کے باہر گیا، تو اب سمجھ گئے ماں تہجد کے لیے بیدار ہوئی ہے، تو دروازے پہ دستک دی۔ ماں وضو کر رہی تھی، وضو کرتے کرتے ہی آواز دی، میرے بیٹے با یزید رکو، میں ابھی آ کے دروازہ کھول دیتی ہوں۔ 12 سال بعد وہ ماں جو 12 سال بعد بیٹے کے دروازے پہ دستک دینے کے انداز کو پہچان کے اس نے کہا با یزید بیٹے رکو، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ پھر دروازہ کھلا، ماں نے تہجد پڑھی اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ میرا بیٹا با یزید جنگلوں میں تیری تلاش میں نکلا ہے، تو اپنا قرب عطا کر دے، اپنا قرب اسے دے دے۔ تو با یزید کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا واہ میرے مولا، میں جنگلوں میں تجھے تلاش کرتا رہا، میں تجھے کہاں کہاں ڈھونڈتا رہا، لیکن تو میری ماں کی دعاؤں میں ہے۔ آج تحریکوں کے کام اولاد کرتی ہے، آج اولاد ادھر ادھر نیکیاں کمانے کی کوشش کرتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن سب سے بڑی نیکی والدین کی خدمت ہے۔ ایک شخص آیا، کہا حضرت سرکار کی بارگاہ میں مجھے جہاد کی اجازت دیں، میں جہاد کروں گا، اسلام کا 6واں رکن ہے جہاد۔ تو سرکار نے پوچھا کہ تیرے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا زندہ ہیں۔ فرمایا فَفِيهِمَا، فرمایا تو ان کی خدمت کر، اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے۔ تو والدین کس کس بات کو، یہ چبھتا موضوع ہے، کس کس بات کو میں ذکر کروں اور کس کس بات کا رونا روں کہ ہر طرف والدین کے ساتھ بے رخی کا جو معاملہ ہے۔ ایک شخص ہے، بیوی سے تنگ آ کے اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتا ہے۔ اولڈ ہاؤس میں، اولڈ پیپل ہاؤس، بوڑھوں کا جو گھر بنایا ہے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ گھر مسلمانوں کے ملک میں، وہ ہاؤس مسلمانوں کے ملک میں، جنہیں تو قرآن حدیث سب کچھ بتا چکی، مسلمانوں کے ملک میں چھوڑ آیا اور ان کو نمبر لکھ کے دے آیا، جب میری ماں کا آخری وقت آئے تو مجھے بتانا، میں اپنی ماں کی تدفین اپنے آبائی گاؤں میں کروں گا۔ جب ماں کا آخری وقت آیا، اولڈ ہاؤس والوں نے کال کی، آخری وقت ہے آ کے مل جاؤ۔ آیا اور ماں سے پوچھا، ماں بتا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا یہاں گرمی بہت ہوتی ہے، تو پنکھا لگوا دے۔ تو
اس نے کہا ماں تیرا آخری وقت ہے، پہلے بولتی میں پنکھا لگوا دیتا، تجھے بھی فائدہ ہوتا۔ تو ماں نے کہا بیٹا میں پنکھا اپنے لیے نہیں لگوا رہی، میں پنکھا تیرے لیے لگوا رہی ہوں۔ میں ڈرتی ہوں اس بات سے کہ میں مر جاؤں گی، قبر میں چلی جاؤں گی، پھر یہ نہ ہو تیری اولاد تجھے یہاں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے، اگر یہاں پنکھا نہ چلا تجھے گرمی لگی تو مجھے قبر میں بھی نیند نہیں آئے گی، مجھے قبر میں بھی نیند نہیں آئے گی۔ ایک بوڑھا باپ ہے، موبائل اٹھاتا ہے، موبائل اٹھا کے جا کے دکاندار سے موبائل صحیح کرنے والے کو موبائل دیتا ہے، موبائل دے کے کہتا ہے کہ میرا موبائل چیک کرو، اس میں کال نہیں آتی۔ تو اس نے چیک کیا، کہا بابا جی موبائل تو ٹھیک ہے، کہا نہیں نہیں اس میں کال کیوں نہیں آتی، دوبارہ چیک کرو۔ اس نے دوبارہ چیک کیا، کہا بابا جی موبائل تو ٹھیک ہے، کہا پھر اس میں میرے بیٹے کی کال کیوں نہیں آتی؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا میں سارا دن کان سے موبائل لگا کے رکھتا ہوں کہ شاید اس کی آواز اونچی نہیں ہے، میرے بیٹے کی کال آئے مجھے پتہ نہ چلے، تو میں اپنے بیٹے کی کال سننے کے لیے کہ وہ کال نہیں کرتا، کال آتی نہیں ہے، موبائل خراب ہے۔ ایک اور بات، یہ ساری اس دنیا کی کہانی ہے۔ ایک شخص کی شادی ہوئی، پسند کی شادی ہے، اب وہ عورت مذہبی گھرانے کی نہیں تھی، ماں سے ٹھنی رہتی تھی، جلی کٹی سناتی ہے بہو، لیکن ماں بیٹے کو نہیں بتاتی کہ کہیں اس کا گھر خراب نہ ہو جائے، سنتی رہتی ہے، لیکن بیٹا بھی کوئی توجہ نہیں دیتا۔ بیوی نے محسوس کیا توجہ بھی نہیں دیتا، ماں کو کچھ کہتا بھی نہیں ہے، کیا ماجرا ہے؟ آخر اس نے فیصلہ کیا یا اس گھر میں میں رہوں گی یا اس گھر میں تیری ماں رہے گی، سیپریٹ گھر لے کے دو، ہم کٹھے نہیں رہ سکتے۔ یہ آج ہر گھر کا معاملہ ہے۔ تو اب بیٹا اس سوچ میں پڑ گیا، اور یہ بھی بڑی عجیب بات تھی، اسے کہتا تو پاگل تو نہیں ہو گئی، میری ماں کے بارے میں ایسا کہتی ہے، لیکن وہ پہلے ہی بیوی پہ لٹو تھا، لیکن وہ سوچ میں پڑ گیا اب ماں کا کیا کروں۔ ماں کو ایک دن گھمانے کے بہانے گھر سے لے کے جاتا ہے، جنگل میں لے جاتا ہے، رات کا وقت ہو جاتا ہے، جنگل میں بٹھا دیتا ہے، جنگل میں بٹھا کے اب ماں تو سمجھ جاتی ہے، ماں تو ماں ہے، ماں سمجھ جاتی ہے کہ ماجرا کیا ہے، سردی ہے، سخت سردی ہے۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا یہیں بٹھانا تھا تو مجھے چادر دے دیتا تو کہ میں سردی سے بچ جاتی۔ تو بیٹے نے کہا ماں تم یہیں رکو، میں تمہارے لیے چادر لے کے آتا ہوں، لیکن اس نے کہاں آنا تھا، ماں کو وہیں بٹھا کے چلا گیا۔ تھوڑا رات کا پہر گزرا تو ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے دیکھا بوڑھی بھی بیٹھی ہے، اس نے پوچھا یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تو اس نے کہا میرا بیٹا مجھے یہاں چھوڑ گیا ہے، تو ساتھ رونا بھی شروع کر دیا۔ کہا بڑی پریشان ہوں۔ کیوں پریشان ہو؟ بیٹے نے یہاں چھوڑ دیا۔ سنیے گا، یہ ہے والدین، یہ ہے ماں، یہ ہے اللہ کی نعمت، یہ ہیں وہ لوگ۔ کہا میں اس لیے پریشان نہیں ہوں کہ میرے بیٹے نے مجھے یہاں چھوڑ دیا، میرا بیٹا یہاں رہے، خوش رہے، میں تو اس لیے پریشان ہوں کہ جنگل ہے، کہیں کوئی جنگلی درندہ میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا گیا ہو۔ یہ ہیں والدین، یہ ہیں اللہ کی نعمت، یہ ہیں والدین۔ دیکھیں والدین، آپ نے دیکھا ہوگا سارے رات کو سو جاتے ہیں، ماں نہیں سوتی، باپ نہیں سوتا، پتہ ہے بیٹا لیٹ آئے گا، پتہ ہے پوچھنے پہ لڑے گا، لیکن اسے نیند نہیں آتی۔ کس لیے؟ کہ بیٹے سے اس کا پیار ایسا ہے۔ گھر کے سارے عید والے دن پوچھیں گے کہ ہمارے لیے یہ لے لو، اولاد بھی پوچھے گی یہ لے لو، یہ ہمارے لیے لیا نہیں ہے، لیکن ماں باپ پوچھیں گے بیٹا تو نے اپنے لیے بھی کچھ لیا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے والدین۔
ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کہا، آیت کا آخری حصہ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو اپنے بازو ان کے آگے بچھا دو، بچھ جاؤ ان کے آگے، مٹ جاؤ، ان پہ قربان ہو جاؤ، ڈٹ نہ جاؤ۔ اسلام کا کیا نظریہ ہے؟ مٹ جاؤ، قربان ہو جاؤ، ان کے سامنے بچھ جاؤ، ان کے سامنے ڈٹ نہ جاؤ۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔